میڈم یاسمین زمان صاحبہ، پروگرام کوآرڈینیٹر NCHG بالاکوٹ، NCHG بھی آ گئے، NCHG بھی آ گئے، تو میں بات دوسری کی کروں. جناب ظہور صاحب، پروگرام مینیجر صاحبان، میرے انتہائی عزیز محترم اس شہر کے باسیوں، میری بیٹیوں، بچیوں، صحافی حضرات، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا سے تعلق رکھنے والے میرے معزز ساتھیوں، السلام علیکم. جیسا کہ ظہور صاحب نے آپ کو بتایا، میرا نام سید سکندر منصور شاہ ہے. میں بنیادی طور پر ایک سول سرونٹ ہوں، اور آج کل میری پوسٹنگ آپ کے اس بڑے خوبصورت شہر جو ون آف دا یونیک سٹی ان دا ورلڈ میں ایسے کرتا ہوں، کیونکہ میں دنیا میں بڑے ملکوں میں پھرنے کا مجھے اتفاق ہوا ہے. بزنس کے ساتھ بھی جانے کا اتفاق ہوا ہے، ریکریشن سینٹر کے ساتھ جانے کا اتفاق ہوا ہے، اسٹڈی کے حوالے سے بھی جانے کا اتفاق ہوا ہے. لیکن اس شہر کی ایک خوبصورت بات میں نے دیکھی کہ اللہ نے اس کو جو انفراسٹرکچر دیا ہے، یہ جو ڈیزائن اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، یہ پہاڑ اور دریا، سمندر، اور اس سے بڑھ کر آپ جیسے خوبصورت لوگ، یہ ہیومن بینگس، اور سب سے بڑی بات ہے یہ ویجیٹیشن جو آپ کہتے ہیں، یہ بھی ایک اللہ کی مخلوق ہے. اور اس سے بعد جو ہے اشرف المخلوقات کے بعد یہ جو اشراط الارض ہے، یہ جو چرند پرند ریگنے والے جانور ہیں، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. یہ پورا اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو یہ جو انفراسٹرکچر جو ڈیزائن کیا ہے، آپ اگر اس کو ایز اے جیوگرافر دیکھیں، کیونکہ میں MSc جیوگرافی بھی ہوں، اور میں بھی جیوگرافر یہ محسوس کرتا رہتا ہوں کہ یہاں پہ ٹیکٹونک موومنٹ بھی ہو رہی ہے. اور اس کے بعد میں نے MA لوکل گورنمنٹ کیا، اور میں کیا بتاؤں آپ کو کہ میں اتنا مکسچر، خوبصورت مکسچر، اور سب سے میں حیران ہوتا ہوں کہ اللہ نے جو اس کائنات کو ڈیزائن کیا، اس خوبصورت زمین کے اوپر جو ڈیزائن کیا، آپ حیران ہو. اگر اس کی ایک آپ چیز کو بھی دیکھنا شروع کریں تو آپ شمار نہیں کر سکتے. میں یہ بات اس لیے تمہید آپ کی ہے کہ اس شہر کی آپ قدر کریں، بخدا اس شہر کی قدر کریں. ہم تو یہاں پہ مہمان ہیں. میری 30 سالہ سروس ہو چکی ہے. میں تو بڑے اسٹیشن دیکھ چکا ہوں، بہت جگہ پہ TMO رہا ہوں، پرانے سسٹم میں چیف آفیسر رہا ہوں، ٹیکسیشن افسر رہا ہوں، ٹاؤن 1 پشاور بھی رہا ہوں، مردان، تخت یونیورسٹی، کوہاٹ، بٹاگرام، الائی. یہ کہ یقین کریں جو خوبصورتی میں نے یہاں دیکھی ہے، جو محبت میں نے یہاں دیکھی ہے، اور جو بہن بھائی کا رشتہ میرا بھی جیسا ڈیولپ ہوا ہے، یقین کریں کہ مجھے آپ لوگوں پہ اور اپنے آپ پہ فخر ہے کہ میں یہاں کی خدمت کے جذبے کے ذریعے آ رہا ہوں. اور میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں، میں آپ کو بڑی توجہ میں چاہوں گا آپ کی بڑی توجہ میں آپ کو یہ بتاؤں، آپ حیران ہوگی. میری بچیوں، میری ماں، امی جان بیٹھی ہیں، بڑے بزرگ بیٹھے ہیں. میرا یہ خیال تھا کہ مجھے میرے باس جو سٹی جو گورنمنٹ ہے نہ بنائے، صرف لیں گے بناتے تو بنانے سے بنا یہ بھی بنا رہا ہے، بنائیں آپ بنائیں. I am permitted you start it. بناؤ کیونکہ مجھے نہیں پتا یہ بنا رہا ہوں، کیونکہ now I am out of this. اب بناؤ. یہ محبت بھرا پیغام انہوں نے اور بھی دیا. میں مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پہ بلایا. صاحبان والے ظہور صاحب کا مشکور ہوں، ان بزرگوں کا مشکور ہوں کہ مجھے آپ نے بلایا، اور مجھے اتنے خوبصورت چہرے دیکھنے کا اتفاق ہے. کیونکہ میرے بزرگ بھی ہیں، میری بیٹیاں بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، میری بڑی بھی بزرگ بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اور میں صرف یقین کریں کہ جب میرا TMO حویلیت کے لیے آرڈر ہو رہا تھا، میں جگہ جگہ بات کرتا ہوں، تو سیکرٹری صاحب نے سمری پورن ہو کے چلی گئی. کیا آپ لوگوں کو ظہور صاحب کو پتا ہوگا یہ کیا چیز میں بات کر رہا ہوں، جو پڑھے گورنمنٹ سروس کے ساتھ یا کسی کا جاب کرتے ہیں ان کو پتا ہوگا. تو میں آپ کو بزرگوں یہ بات بتاتا ہوں کہ
کہ میرا کبھی بھی فیوریٹ اسٹیشن بالاکوٹ نہیں رہا، کیونکہ میں اسلام آباد میں رہتا ہوں اور اسلام آباد سے بالاکوٹ بڑا فار فرنٹ پڑتا ہے، وہ ہری پور، ایبٹ غازی، آگے مجھے موٹر ویو سے ہم آگے بھی کور کر لیتے ہیں، وہ مجھے ذرا آسان پڑتا ہے۔ میں زیادہ سروس میں نے ایز اے ٹیکسیشن آفیسر ڈسٹرکٹ کو ہری پور کی ہے، پھر میں نے غازی کافی عرصہ لگایا۔ غازی سے آج اے ویری ریچ اسٹیشن، لیکن اس کی ایک اور خصوصیات ہے، وہاں پہ آرمی کی بھی ہیڈ کوارٹرز ہے، ایس ایس جی کا بھی ہے، وہ اور بات ہے، میں بات کرتا ہوں۔ لیکن یہاں جب میں آیا تھا، میں میڈیا میں بھی یہ بات کرتا ہوں، میرا یہ خیال تھا کہ میں 15 دن لگا کے جو میرے ذمہ کام تھا، سیکرٹری صاحب نے مجھے کہا تھا کہ اب 6 ماہ میں یہ کام مکمل کر دیں، لیکن کیونکہ اس بٹیا رانی کی ہمیں بھی کوئی 2-4 انگریزی کے صفحے آتے ہیں، تو میں نے 15 دن میں ختم کر دیا۔ میں نے کہا یار مجھے جو ہے کہ جب میں 15 دن ہو گیا تو انہوں نے مجھے کہا 3 صاحب مجھے بتائیں، تو اچانک میرے خیال ذہن میں آ گیا کہ سید احمد شاہ صاحب شہید جو ہے، ان کا ایک قرض ہے ہماری قوم پر۔ میری چوائس پر انہوں نے مجھے کہا کہ منصور تم 3 اسٹیشن پر میں تمہیں ٹرانسفر کروں۔ میں نے کہا یہ سید احمد شاہ شہید صاحب سے میں نے وعدہ کیا تھا، لیکن میں وعدہ مکمل نہیں کر سکوں، میں نے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا سر مجھے اجازت دیں کہ میں تھوڑا سا کام میرا رہتا ہے انکوائری میں، تو میں وہ کام مکمل کر لوں گا۔ کہتے ٹھیک ہے وہ کرو، یہ تو تم نے کہا۔ میں کہا سر مکمل ہو گیا۔ آج ان کے بھائی بھی آ رہے ہیں جو صدر جنرل ہیں پنجاب، اور ان کی بھابھی بھی آ رہی ہیں۔ میری خصوصی دعوت پہ سید احمد شاہ صاحب شہید کے پہلے قبر مبارک میں آئیں گے، پھر کرنے میں تھوڑا ریسٹ کریں گے، پھر عمری عمل کو چھوڑ دے رہے ہیں۔ میں یہ بات آپ سے کر رہا تھا کہ یہ اللہ دیں گے، میں جغرافر بات کرتا ہوں آپ سے کہ جتنا خوبصورت انفراسٹرکچر اللہ نے ڈیزائن کیا، اس کی قدر کرے آپ۔ میں میڈیا کے ذریعے بھی، اپنی بیٹیوں کی بھی، اپنی بھابھیوں کے ذریعے بھی یہ بات کرتا ہوں، بچوں کی بھی بات کرتا ہوں، اپنی بہن کی بھی، اس شہر کی قدر کریں، یقین کریں۔ اب قدر کیسے کریں گے آپ لوگ؟ یہ آپ تک آپ کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے؟ جو اس طرح ظہور صاحب نے بتایا، میں یہاں پہ ٹی ایم او ہوں۔ ٹی ایم او کا مطلب ہوتا ہے تحصیل میونسپل آفیسر۔ تحصیل میونسپل یہ جتنی بھی تحصیل ہے، بڑا بائی سے شروع ہوتی ہے، نامن رمگلا چوکی تک جاتی ہے، ادھر سے بڑگرام کی سی جگہ لگتی ہے اور جہاں کو براکوٹ تک لگتی ہے۔ یہ اس تحصیل میں 12 یونٹ کا افسر ہوتا ہے، اور آپ بڑے حیران ہوں گے کہ 92 کلومیٹر کا جو ہے کہ ایک سائڈ سے بیٹا آپ دیکھیں نا، اگر آپ ایک سائڈ سے اس کا ایریل ڈسٹینس جو ہے وہ 92 کلومیٹر۔ مان صاحب جہاں سے میں غلط ہوں، آپ بڑے لرنڈ آدمی بتایا گیا مجھے، اور آپ حیران ہو کہ یہ پاکستان کی ان واحد تحصیلوں میں سے ہے جس کا اتنا لمبا ایریل ڈسٹینس۔ بہرحال وہ بات جغرافی کی بات میں نہیں کرتا ہوں، بھی آپ کہیں گے، لیکن میں بات کر رہا ہوں تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن۔ تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن جو ہے آپ کی خدمت کے لیے ایک ادارہ بنایا گیا۔ گورنمنٹ آف پاکستان اور بیفور پارٹیشن جو پہلی ٹاؤن کمیٹی بنی تھی وہ بنارس میں بنی تھی 1853۔ 1853 میں ایئر انڈیا جو وہ کمپنی تھی، ایسٹ انڈیا کمپنی، اس نے پہلا جو شہر فتح کیا تھا، اگر میں ہسٹری میں غلط ہوں، کوئی بچہ ہسٹری میں اگر ہو، تو پہلا جو شہر انہوں نے قبضہ کیا تھا وہ بنارس میں، انڈیا میں بھی ہے، اور دوسری جو ٹیریٹری بنی ہے وہ آپ کا نواں شہر ہے۔ آپ حیران ہوں اس بات میں۔ 1853 ڈیٹ آف اسٹیبلشمنٹ آف بنارس، فرسٹ ٹاؤن کمیٹی آف انڈیا، بڑے صغیر کانٹیننٹ جسے کہتے ہیں۔ دوسری جو 1853 میں بنی وہ نواں شہر ٹاؤن کمیٹی تھی، کیونکہ کیپٹن جیمز ایبٹ نے پہلا جو آپ کا جو ہے کہ قبضہ کیا وہ ایبٹ آباد میں آپ کو ملا، وہ بھی ایسٹ انڈیا کے کیپٹن تھے۔ اور یہ ہسٹری کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ سلسلہ پھر وہاں سے 440 میں مغل امپائر میں، کیونکہ میں نے اپنی لوکل گورنمنٹ کی وجہ میں تھوڑی سی آپ کو جو ہے کہ اس ہسٹری بتا دوں، کیونکہ ہم ہسٹری آف لوکل گورنمنٹ بہت بڑا واسٹ سبجیکٹ ہے۔ تو جو میں کسی نے پولیٹیکل سائنس میں ماسٹر کیا ہوئے بنا ہے پولیٹیکل سائنس، اس لیے یہ بچیاں ٹیچر ہیں یا کون ہے، یہ ہاؤس وائفس ہیں؟ سر میں آپ کو بتا دیتا کہ میں بات وہ میں آپ کو تب دیتا ہوں۔ یہ لوگ جو ہیں وہ آپ کی صاحبان سے
میں آپ کو یہ بات کر رہا تھا کہ بڑی اچھی بات بیٹیا رانی نے کی کہ یہ جو ٹریننگز ہیں اسے تربیت ہم کہتے ہیں، تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے لوگوں کی تربیت کے لیے ادارے بنائے جو یہ بنایا انہوں نے صاحبان نے بنایا، اور یہ تربیت ہر لیول پہ ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں فرمایا کہ تربیت کیا ہوتی ہے، ماں کی گود سے شروع ہوتی ہے، ماں کی گود سے شروع ہو کر قبر تک۔ وہ ایک حدیث، اب مجھے معافی دیں، میں یاد نہیں ہے، انگلش میں مجھے یاد ہے، برحال اس طرح ہے کہ جو تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن میں پوائنٹ پہ آتا ہوں، تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن جو ہے یہ بنیادی فوکس اس کا میونسپل ایڈمنسٹریشن۔ اب میونسپل ایڈمنسٹریشن میں کیا بات آتی ہے بہتر؟ سب سے پہلے صاف پانی، صاف پانی کی ذمہ دار ہم ہیں، کیونکہ دنیا کی جتنی بھی مخلوق ہے، مخلوق کوئی بھی اللہ نے بنائی ہے جی، اس کو پانی چاہیے، اس کو کیا چاہیے بھائی؟ پانی چاہیے، اور پانی اس ارتھ کی زندگی ہے، کیونکہ پانی ایسی چیز ہے کہ جس سے تمام مخلوق، چرند پرند، انسان، جانور، اشراط الارض، آپ کا جتنا ویجیٹیشن ہے، علم النباتات ہے، انسان ہے، کوئی بھی چیز ہے اس کو پانی ضرور ہے۔ اور میونسپل ایڈمنسٹریشن کی جو ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ سب سے پہلے جو ہے کہ اس کو آپ کا ایک بہترین جو ہے کہ پانی جو ہے کر سکتے ہیں، وہ پانی جانور پیے گا، وہ پانی پودوں کو لگے گا، وہ پانی سے ہم نہاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، جو بھی کام کریں گے ہم، پانی جو ہے وہ صاف ستھرا ہوگا۔ پانی کیا سمجھ پڑا؟ صاف، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم پانی بھی جو ہے اگر آپ گندا پانی پر پودوں کو لگائیں گے تو پودے وہ پھل نہیں دے سکیں گے کہ جو اس کا متقاضی ہے۔ تو پانی سب سے پہلی ذمہ داری ہماری، دیکھیے آپ میونسپل ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری کیا ہے؟ سب سے پہلی ذمہ داری پانی ہے، اور اب یہ دائرہ کار جو ہے تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن کا بات سب کتنا میری ٹائم کتنے گھنٹے میری آدھا گھنٹہ جو پانی ذمہ داری ہے جناب، آپ لکھیں سر، آپ لکھیں پانی سب سے پہلے جو تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن کی انڈر دا لوکل گورنمنٹ ایکٹ، اس وقت جو اکارڈنگ ٹو ایکٹ ہے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ وہ ہو چکے ہیں، سسٹمز آ چکے ہیں، یہ ادارے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے، ابھی میں سب تشریف سر، یہ جو ادارے ہیں بیٹا تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن، یہ جو اس وقت بار سے موجود ہیں یہ 2000 ایکٹ کے تحت نیچے آئی۔ اس سے پہلے یہ لوکل گورنمنٹ سسٹم جو تھا وہ 1978، پھر 1978 کیوں آیا یہ؟ 1978 جب ضیاء الحق صاحب نے اس ملک کو ٹیک اوور کیا، اس سے پہلے جو بیسک ڈیموکریسی کا سسٹم تھا، میں کوئی اور تو نہیں جا رہا ہوں بیٹا، I am told you about the local government system۔ یہ جس طرح انہوں نے رؤوف صاحب نے بتایا کہ ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں، خدمت کیا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں جناب یہ باری مار ہے بندہ، یہ سب کچھ ہے، لیکن یہ خدمت بھی ہے، لیکن بنیادی آپ کا رائٹس کیا ہے؟ اس طرح رؤوف صاحب نے صاف پانی، صاف پانی پہنچانا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، گورنمنٹ کی کسی بھی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، اور اس کی سب سے جو اہم ادارہ بنا ہوا ہے وہ ٹی ایم اے، اور اس میں سب سے بات جو بڑی بیٹی نے بڑی پیاری بات کی، آپ کی پارٹیسپیشن۔ اگر آپ پانی پیدا کریں گے، میں آپ کو سوال دوں گا، آپ لکھیں، دو سوال ہے آپ لکھیں سر۔ آپ سوال لکھیں، میں لیکچر ختم کروں، میں سوال لکھوں گا، میں آپ کو ڈسکشن کا ٹائم دوں گا، آپ لکھیں، یہ سوال لکھیں، آپ لکھ کے بیٹا بچے کرنا۔ رؤوف صاحب میں بڑی پیاری بات کرتا، مجھے بڑا انٹرسٹنگ سبجیکٹ آپ نے بلایا ہے، حالانکہ اس وقت میں انکوائری کر رہا ہوں، لیکن بیسیکلی میں استاد بھی ہوں، بیسیکلی میں کیا ہوں؟ استاد ہوں، اور پارٹیسپیٹری استاد ہوں، آپ کی پارٹیسپیشن بھی کروں گا۔ سب سے پہلے جب آپ کو پانی کا مسئلہ ہو، سنیں بات امی جی، جب سے آپ کو پانی کا مسئلہ ہو تو آپ ٹی ایم اے والے کو فون کریں، بہت پانی، اللہ کی زمین میں اتنا پانی ہے نا، میں اس کے اندر پہ دوں گی،
میں آگے بات، مجھے اجازت ہے میں بات مکمل کر لوں، آپ کی بات میں ضرور لوں گا. آپ دیکھیے بات، تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ جب آپ کو پانی کا مسئلہ ہو تو آپ نے TMA سے رابطہ کرنا. آگے سر میں بات بڑی پیاری کروں گا، جو بٹیا رانی مجھے بڑی پیاری بزرگ آئی کہ آپ نے جب پانی پینا ہو تو پانی کو آپ احتیاط سے پئیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے کہ اگر تم ایسے دریا کے کنارے پہ ہو لیکن پھر بھی تم اتنا ہی پانی وضو کے لیے استعمال کرو جس سے تمہارا وضو ہو. اور دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ ایوری ڈراپ آف واٹر شوڈ بی پیور، صاف ہونا چاہیے، آپ کی صحت کے لیے. تیسری بات میں یہ کہتا ہوں جب آپ رائٹ کی بات کرتے ہیں تو ذمہ داری کی بات بھی کریں گے آپ. اس طرح خاتون نے بڑی پیاری بات کی کہ ہم نے ان کو ٹریننگ کے لیے بلایا ہے، پارٹیسپیٹری ٹریننگ ولیج لیول ڈائلاگ آن ایشو آئیڈینٹیفائڈ بائی ویلیفر فورم. آپ وہ ذمہ دار لوگ ہیں، وہ فورم ہے جو اپنے اپنے علاقے کی نمائندگی کر رہی ہے. میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کس علاقے سے، آپ اپنے پاس اپنا نام رکھیں گے. آپ وہ ذمہ دار لوگ ہیں جو اس وقت تحصیل بالاکوٹ کے 1,87,000 لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں. یہ جو صاحبان والوں نے یہ پلیٹ فارم بنایا ہے، اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ اس علاقے کی نمائندگی پوری تحصیل میں سے آپ کو چنا گیا. آپ کتنے خوش قسمت ہیں، خدا کا شکر ادا کریں. شکر الحمدللہ بڑے سارے آپ سب بولیں مجھے آواز سے. آپ کو خدا نے چنا ہے کہ آپ تحصیل بالاکوٹ کے نمائندہ بن کر آج اس ہوٹل میں تشریف لائیں اور بات سنیں اور یہ بات جا کے پیغام دوبارہ ہم لوگوں تک پہنچائیں. اب میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ کون کون سی یونٹ کون سے تشریف لائیں اور کون کون سا گاؤں ہے، اپنے ذہن رکھیے گا. ذرا اس پہ آپ نے وہ بلایا گیا ہے، توجہ فرمائے ذرا پلیز کم ٹو مائی پوائنٹ. آپ نے شکر الحمدللہ بولا، بہت اچھا کیا آپ نے، خدا کا شکر ادا کیا کہ خدا نے آپ کو اس مخلوق میں سے پیدا کیا ہے جس نے اس سے کہا کہ اشرف المخلوقات. جماعت آپ تشریف میں آپ سے بات کروں. دوسری بات بچوں یہ ہے، پانی، صاف ہوا، انوائرمنٹ کی میں بات کروں گا. انوائرمنٹ، پانی کی یہ بات جب میں بتاؤں امپارٹنٹ بات نوٹ کریں یہ سارے لوگ. یہ جو دریا کنار آپ جا رہے ہیں اس پہ گن پھینکنے والے کوئی بھی بندہ گن پھینکے گا تو صاحب نوٹ کریں سر، اس پہ دفعہ 144 لگا ہوا ہے. ہی ول بی پیرالائز، ہی ول بی پیرالائز. لکھیں اس کو. گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ لوگوں کے صاف پانی کے لیے مہیا تو کر رہی ہے. جس طرح میری امی جانے گا خدا نے بہت پانی دیا ہے لیکن ہم نے کیا کیا، اس کو ڈسٹ بن بنا دیا. ناران بڑائی سے لے کے میں یقین کریں مجھے شرم آتی ہے کہ برارکوٹ تک میری ایک دودھ ہے، میں جا کے دیکھا ہے ایک کوئی پروگرام تھا، ہم نے اس کو وہ کیا، مجھے شرم آئی ہے یقین کریں میرے جیسا شخص، گندا شخص اس پانی میں ہاتھ نہیں ڈالتا. اس کی ذمہ دار کون ہے؟ اس کی ذمہ دار آپ سب ہیں کہ نہیں؟ اس کی ذمہ دار ہم تحصیل بالاکوٹ کے لوگ ہیں. آپ ذمہ دار ہیں. ہمارے نبی نے کہا کہ تمہارے گھر کے پاس سامنے سے پہلے دریا بیٹھتا ہو تو تم نے اس پہ تھوکنا تک نہیں، تم نے اس کو گندا نہیں کرنا. یقین کریں میں برسبن رہا ہوں، آسٹریلیا برسبن، تو دنیا کے خوبصورت شہروں میں سے بڑا شہر، دنیا میں جو خوبصورت شہر ہے، اور اس میں اسی سر دریا درمیان بیٹھے ہیں اور دنیا کی سب سے خوبصورت پارک اس کے نزدیک ہے اور وہ میں راؤنڈ اباؤٹ 10 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہوگی. میرا دیر میں اندازہ یہ کہتے ہیں وہ 10 کلومیٹر کروڑ کو پارک، اس کے دریا اور روڈ کی اس کے ساتھ دریا کے ساتھ برسبن ریور آپ نیٹ پہ دیکھیں، جو لوگ نہیں جا سکتے نیٹ پہ دیکھیں، آپ اس دریا کی خوبصورتی دیکھیں. آپ وہ کافر جو ہمارے من نبی کے منکر ہیں، جو ہمارے دین کے منکر ہیں، یقین کریں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کتنا پیور ہے. اور اس پہ بیٹھتے ہوئے اس کے سائڈ میں بیٹھتے ہوئے کتنا سکون ملتا ہے. میں جیسے میں ڈائی نہیں آ گئی کہ بہن جی مجھ سے پوچھے میں اس دریا کے پانی سے ہاتھ تک نہیں گزارنے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ جتنا فلٹ، جتنا گند ہم جتنا بحثیت مسلمان پہ ڈال سکتے ہیں ڈالتے. یہ سامنے دیکھ رہے ہیں گورنمنٹ نے اس پہ دفعہ 144 لگایا ہوا ہے اور دفعہ 144 کی سزا جو ہے وہ آپ پوچھیں کسی کے ساتھ کیا ہے.
समझिए कि नहीं, यही लोगों को हमने पहले हमने 16 होटलों को बैन किया, इसमें 16 होटलों के खिलाफ तैयार किया, 9 होटलों को सील किया जिनका बैन है, और 15 के बाद आप देखिएगा हम उनका करते क्या है, हम उनका करते क्या है, वो होटल जो है बैन हो गए, मुकम्मल सील, हमें तो किया है ना, और उनको हमने चार्ज किया है अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी एक्ट, और जो हमारा एक्ट है लोकल गवर्नमेंट एक्ट, जो हमारा मैं भी लानसेक ऑफिस में था, उसके नीचे जमानत ये बनेगी। और सबसे बड़ी बात मैं जसमीन बहन आपको ये बताऊँ कि कोई भी चार्ज आप करती है वो किसी अदालत में उसको चैलेंज नहीं कर सकती। तो मैं बात कर रहा था, बात जरा तो वजह से सुनने की है, बात बड़ी सुनने की है, आपके फायदे की बात करूँगा। आखिरी बात करने से पहले मैं आखिरी बात आपको करती हूँ, राइट्स की बात आप करती है, लेकिन पहले आपसे बताइए की बात करें जो मैंने बात किया। Village table dialogue on issue identified by village forums. सर आप कौन सी विलेज से तशरीफ लाए? बरार कोट नियर टू एजेके। आप कौन सी सर तशरीफ लाए? विलेज गलाट। सर आप जी दूसरे चाह व्हाट अ ग्रेट हाँ मैं गया था। शाह साहब अभी खाना खाने मेरे साथ जाएंगे। व्हाट इज योर नेम सर? अब्दुल मंसूर। योर माय नेम फेलो? माय नेम इज सिकंदर मंसूर शाह। What is the meaning of मंसूर? मदद दिया गया। Oh what a great। कौन सी आप तशरीफ लाई है? संगड़। Oh what a beautiful city। What a beautiful। आप कौन से गाँव से तशरीफ लाई है? संगड़। आप कौन से तशरीफ लाई है? जी यूसी कर्नूल। I will come with Sahban leaders। And माजी आप किस तशरीफ लाई है? ये मैं आप बीट हुए बहुत अच्छी करेंगे। आखिरी बात सर सुनने से पहले आप आगे लिखिए। म्यूनिसिपल सर्विसेज में जो हमारी जिम्मेदारी है, पानी, साफ हवा, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, जितना भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पड़ता है, आपकी सहूलत के लिए रोड, नाली, गली, ब्रिज, आप अपने घरों को साफ सुथरे लिबास पहुँचाते हैं, उसको बनाने में हमारी जिम्मेदारी समझिए। आपको प्योर फूड पूरी तहसील में बेटा लिखिए आप, मैं फिर आपसे पूछूंगा जमाल पानी लेक्चर कैंड में मैं आपसे पूछूंगा, लोग सब इजाजत ये इंटरेक्टिव लेक्चर है। बात ये होती है कि जब हम आपसे बात को समझ आएगी कि जो आप बात करेंगे, पूछे सवाल करेंगे आप, भी आप अच्छी लगती है। व्हाट अ ग्रेट क्वेश्चन यू हैव राइज्ड। सर आप कौन से हैं? गनून। और व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग। तो मैं बात ये कर रहा था आपसे, हमारा जो जिम्मेदारी है, जिस तरह लोग साहब ने बताया, साफ पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसके साथ साथ आपको साफ फूड, खाना पीना आपका साफ सुथरा आपके, और इसके लिए हमारे पास कानून मौजूद है, हमारे पास कानून मौजूद है, हमने वो कानून इम्प्लीमेंट किया हुआ है। कोई भी बंदा किसी भी तहसील में, किसी भी जगह, गनूर है, करनौल है, बरारकोट है, संगड़ है, कोई बंदा हमारी इजाज़त के बगैर शॉप नहीं खोल सकता, किसी किस्म की शॉप नहीं खोलती, चाहे वो दर्जी खाना है, चाहे वो पढ़ाई का सेंटर है, चाहे वो होटल है, चाहे वो इंडस्ट्री है, उसको हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन पर अमल करना पड़ता है। ये कानून बना हुआ है ऑलरेडी 1853 से, बट अनफॉर्चुनेटली यू विल बी सरप्राइज्ड, पूरे बालाकोट और गड़ी गुला में किसी के पास लाइसेंस नहीं है। व्हाट इज द हेल? हम क्यों ये लॉ ब्रेकिंग करते हैं? क्यों कानून तोड़ते हैं? क्यों तोड़ते हैं? हम अनपढ़ है, कोई बंदा ऐसा है जिसके पास इस वक्त ID कार्ड ना हो, उसको आप कह सकते हैं। कोई बंदा इस वक्त है जिस पर मोबाइल ना हो, किसी बगैर मोबाइल के नंबर की इसको जॉब मिलती है। अब व्हाट्सएप, ईमेल, ट्विटर, आगे एडवांस मीडियाज आ रही हैं। आप बताएं
تو بات چیت کرنے کا مقصد ہے کہ بالاکوٹ ایک ایسا شہر ہے جسے خدا نے خوبصورتی دی ہے اور ہم اس کو گندا کر رہے ہیں. ہم جان بوجھ کے گندا کر رہے ہیں, ہم لا نہ مان کے گندا کر رہے ہیں, ہم پانی میں گردے کر کے گندا کر رہے ہیں, ہم گنہگار ہو رہے ہیں. خدا ہم سے پوچھے گا, گورنمنٹ تو پوچھے گی, آپ ڈٹائیں کسی کو میرے سامنے ڈالے سے, I will challan, I will maximum penalty. تو یس nobody's, آپ کو پتا ہوگا کہ میں کوئی بہت بڑا افسر نہیں ہوں, لیکن میری ایک بری عادت ہے یا اچھی عادت ہے, I am law abiding officer. I am known as a law abiding officer. مجھے قانون زبانی یاد ہے, مجھے پورا قانون اپنا زبانی یاد ہے, کیونکہ میں ایڈوانس ٹریننگ آف ایڈمنسٹریشن کر کے آیا ہوں. انڈرسٹینڈ؟ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی جگہ ہم بلائیں گے انشاءاللہ. انڈرسٹینڈ؟ لیکن اس کی ایک شرط ہوگی, آپ میرا پیغام لے کے جب واپس جائیں گے اپنے گھروں میں تو آپ بتائیں گے کہ آپ لوکل گورنمنٹ ایکٹ پر, لوکل گورنمنٹ جو امپلیمنٹیشن آف لاز ہے, جو لوکل گورنمنٹ کے رولز ہیں وہ کیا ہے اور اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں. صاف پانی, انفراسٹرکچر, جتنی بھی بلڈنگ بن رہی ہے, یہ ہوٹل ہے, میں آپ کو چیلنج کر کے دیتا ہوں. اس ہوٹل والے سے کہہ کہ وہ اپنا احساس لے ڈی ایم کا, اس ہوٹل والے سے پوچھیے, آپ چیلنج کرتا ہوں. اگر یہ میں آپ کو کیا بتاؤں, میں جیسے ہی واش روم یوز کیا ہے باہر آیا ہوں, میں نے فوٹو ہوٹل کے مالک کو بلایا, میں نے کہا یہ کیا واش روم بنایا بھائی, دنیا میں سب سے خوبصورت جگہ کافر جو ہے, انگریز جو ہے, وہ ان کی واش روم جو ہے, آپ جا کے دیکھیں. ہم مسلمان ہو کر جہاں پہ وضو کرتے ہیں, جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں, سب سے پہلے اس کو گندا کرتے ہیں. اس لیے مقصد اس کا ورکشاپ کا مقصد یہ ہے کہ آئیں جائیں اور کھائیں پھر جائیں, آپ کچھ شک لے کے جائیں. آپ نے میرا وقت دیا ہے اور دنیا میں سب سے قیمتی وقت چیز اس وقت وقت ہے. مجھے 1 لاکھ روپے دے اور کیا یہ کھانا کھائیں, میں کھانا نہیں کھاؤں. کیوں؟ میرے 4 مہینے پتہ نہیں کتنے 2 مہینے انتظار کر رہے ہیں. آپ بس بھائی 1 لاکھ روپے جگہ رکھے اور میں نے کہا کھانا کھا لیں. کیوں؟ میں کھانا نہیں کھاتا, میں کھانا کھاتا ہوں, سب کچھ کھاتا ہوں, لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے. میرے پاس ٹائم کی قیمت ہے. میں نے ایک بڑے شخص سے پوچھا کہ آپ نے اتنی قیمتی گھڑی کیوں پہنی ہوئی ہے؟ 10 کروڑ کی گھڑی اس نے پہنی ہوئی, 10 کروڑ کی گھڑی پہنی ہوئی. رولیکس ڈائمنڈ 555 نیٹ پہ دیکھیے آج, رولیکس ڈائمنڈ 555. میں نے پوچھا سر آپ نے قیمتی گھڑی کیوں پہنی ہوئی ہے؟ وہ تو کہا کہ میرا ٹائم بہت قیمتی ہے. جو جتنا بڑا شخص ہوگا اس پر اتنی بڑی قیمتی گھڑی ہے, جس کو اپنی ٹائم کی قدر ہوگی وہ اس کو ادھر کڑی نہیں ہوتی. میں جب ہوش سنبھالا ہے تو میرے والد صاحب نے پہلا گفٹ مجھے گھڑی دی ہے کہ گھڑی کے بغیر مجھے 2 مہینے میں جسمی نے مجھے دیکھا ہو, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, اور میں نے بھی اپنی بساط سے بڑی قیمتی گھڑی پہنی ہوئی. وجہ کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. مجھے بیٹھ کے نے کیا کہا 30 منٹس. Again and again looking 30 minutes. I will conclude it before 30 minutes. I will conclude it 29 minutes. یہ میں نے بات شروع کی تھی کہ آپ نے بالاکوٹ قدر نہ کی تو یقین رکھیں میرا نام لکھ لیں. آج آپ نے اس ملک کی قدر نہ کی, آپ نے اس ورکشاپ کی قدر نہ کی, تو یاد رکھے گا کہ خدا بھی آپ کو ایک دن معاف کرے. میرا لکھ لیں نام. ایک شخص آیا تھا, ایک شخص کی ٹریننگ ہم نے حاصل کی تھی, اس کو گیسٹ بلایا گیا تھا, اس نے بات کی تھی اور یہ بات وہ کر کے چلا گیا تھا کہ خدا بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا اگر آج سے ہم اس ٹریننگ کی قدر نہ کریں. ہم نے وقت ضائع کیا. خدا پوچھے گا آپ سے کہ آپ گئے ٹریننگ کر کے ہیں. Village relevant dialogue on issue identified by Village Build Forum, تحصیل بالاکوٹ, سپٹمبر 2021. آواز صاحبان, گورنمنٹ آرگنائزیشن, یہ اتنے خوبصورت لوگ. ظہور صاحب نام دیکھیں, ظہور نام کتنا پیارا ہے. افضل صاحب, یاسمین بہن, یہ بچیاں, یہ آپ, یہ میں خادم آپ کے سامنے. کیوں؟ وقت ضائع کرنے کے لیے. آپ بس وقت زیادہ قیمتی یا پیسہ کم زیادہ قیمتی؟ انسان یاد رکھے وقت واپس لیا تھا. آج جو کچھ آپ نے سیکھا ہے یہ کتنے دن کی ورکشاپ تھی سر؟ 2 دن. 2 دن. او واٹ اے گریٹ, واٹ اے گریٹ. کاشف صاحب 2 دن
میں کیا بتاؤں آپ نے بڑی بڑی باتیں سیکھی ہوں گی, آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا, لیڈرشپ کے حوالے سے کانفیڈنس سیکھا ہوگا, بات کرنے کا سلیقہ سیکھا ہوگا. مت سوچیں کہ آپ لڑکی ہیں, مت سوچیں کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے, آپ کے پاس مرسڈیز نہیں ہے, آپ کا رولس رائس نہیں ہے, آپ کے پاس آڈی نہیں ہے. مت کچھ سوچیں کہ آپ آفیسر نہیں ہے, مت سوچیں کہ آپ بے روزگار ہیں. کہ لیڈرشپ کی بات ہوتی ہے, انسان جو کچھ دماغ میں ہوتا ہے کہتے ہیں وہ خود ہوتا ہے. آپ غریب ہیں, آپ کا دماغ غریب ہے. آپ امیر ہیں, آپ کا دماغ آپ امیر ہیں. آپ اندھے ہیں, آپ اندھے ہیں. لیڈرشپ کی بات میں بڑی بچی کی بڑی پیاری بات کی پوائنٹ سے قیادت کے حوالے سے فیصلہ سازی ڈیسیژن. میں آپ سے یہ بات آخر میں کروں گا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا. کاشف صاحب, ظہور صاحب کدھر ہے؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ظہور صاحب ایک شخص آیا. وہ اندھا تھا, وہ نبینا تھا. حقائق ہے یہ کاشف صاحب. اس شخص سے کہا میں بد نصیب ہوں, نہ میں نے رنگ دیکھے, نہ میں نے لباس دیکھا, نہ میں نے دنیا کی خوبصورتی دیکھی, نہ میں نے کلر دیکھے, نہ میں نے آسمان دیکھا, نہ چاند دیکھا, نہ سورج دیکھا, نہ میں نے مجھے کسی نے پسند کیا, نہ میں کسی کو پسند کر سکا. کاشف صاحب بات بڑی تو جو یاسمین نے سنیے گا, بڑی بات پیاری, اس نے بڑی پیاری بات کی. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے, نوٹ کریں یہ بات, شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کاشف صاحب تم سے بد نصیب وہ شخص ہے, تو جو کریں میری طرف جملہ لیجیے گا جناب, تم سے بد نصیب وہ شخص ہے جس کے پاس آنکھیں ہیں لیکن بصیرت نہیں ہے. تو بات یہ کریں بڑی پیاری. لیڈرشپ, قیادت, رسپانسبلٹی آپ کے اندر خدا نے پیدا کی. بڑی پیاری. میرے ایک دوست ہے, فیس بک فرینڈ ہے, نیک بزرگ, جن کے پاس نہ بازو ہیں نہ ٹانگیں ہیں, وہ کھانا اپنا خود بناتی ہیں. اسے دنیا کے 198 ملک میں ٹک گیا ہوا ہے. اس کے پاس جہاز ہیں, اس کے پاس ویلاز ہیں. نیٹ پہ دیکھیں, میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں. اور 41 ورڈز پر منٹ وہ ٹائپ کرتا ہے. آپ اگر نیک بزرگ کو نکالیں گوگل سے ہے, گوگل کا ورڈ ہے. وہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں بھائی جان, مجھے فرمائے ذرا. اس کو بڑی خوبصورت بات کی ہے ایک شخص نے. اس کہتا تم لولے لگ رہے ہو, تم لولے ہو, تم لگ رہے ہو, تم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس نے بڑی پیاری بات کی. اس نے کہا لولا لگ رہا تو تم ہو جو بس تمہارے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. نہ تمہارے پاس ایروپلینز ہیں, نہ تمہارے پاس ویلاز ہیں, نہ تم نے دنیا کی کچھ 7 بڑی کتابیں لکھی ہیں, نہ تم جو ہے کہ ٹائپ کر سکتے ہو, نہ تم انگلش میں بات کر سکتے ہو. دنیا کی 15 زبانیں وہ فلوئنٹ بولتے ہیں. ہم جو کچھ ہوتے ہیں خود ہوتے ہیں. کانفیڈنس آپ نے خود ڈیولپ کرنا ہوتا ہے. لیڈرشپ خدا نے آپ کو دی ہے, آنکھیں خدا نے دی ہیں, زبان خدا نے دی ہے, ذائقہ آپ کو خدا نے دیا, آپ کو دے سکتے ہیں. اب یاسمین کے بارے میں کچھ چیزیں نہیں کھا سکتا ہوں, سب کچھ ہے میرے پاس, دنیا کی کیا نعمت ہے جو میرے پاس نہیں ہے, لیکن میں کچھ چیزیں نہیں کھا سکتا. یاسمین کے بارے میں کہیں نہیں, میں نہیں کھاتا. کیوں؟ یہ خدا کی آزمائش ہے. خدا دے کی بھی آزماتا ہے, خدا لے کی بھی آزماتا ہے. تو لہٰذا ٹائم کی بات کرتے ہیں, لیڈرشپ کی بات بچی نے کی ہے. ظہور صاحب نے بڑی پیاری بات کی ہے, آپ کے لیے بہت خوبصورت اور شام کے ساتھ کی ہے. میرا نمبر نوٹ فرمایا آپ. باقی باتیں انشاءاللہ چلتی رہیں گی. 2 چیزیں آخر میں بات کرتا ہوں. 12:26 ہو چکے ہیں. جمال صاحب is a very great person. He always very much cooperative with the TMH, Saiban and my dear sister. آخری بات میں کرتا ہوں سر, میرا نمبر لکھے گا 0300 5211 839. کھانا ٹھپی ٹھٹا ہو رہا ہے. اب نام میں نے لکھے سید سکندر منصور شاہ. سر دوبارہ ریپیٹ کریں. 0300 سر 0300 5211 839. دیکھو جی دیکھو 0300 521 1839. And my name is Dr. سید سکندر منصور شاہ. اگلا بات میں آخری بات کرتا ہوں. وقت ختم ہو رہا ہے جناب. یاسمین صاحبہ وہ جو آخری بات,
Sayyid Sikandar Mansoor Shah is only one in Facebook. Only one in Facebook. Billions of people are there. But Sayyid Sikandar Mansoor Shah only one is there. آپ اس کو جوائن کریں باتیں سیکھیں اور جہاں جو ٹی ایم اے کے حوالے سے بات کروں تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن بالا کوٹ میرا فوٹو لگا ہوا ہے چلو بھائی نکالو بیٹا جلدی کرو فرینڈ ریکویسٹ بھیجو مجھے آپ ہی بھیجیے فرینڈ ریکویسٹ ساتھ دیجیے ایم سی ایف جی اور میں یہ کرتا ہوں جماعت کو ابھی تک میرے فرینڈ میں نہیں ہے آپ سب کا بہت شکریہ جی I am very thankful to you, my dear sisters, Jasmine Zaman, my dear brother, Zawlak, Kashif, and all of you. You are always welcome. کوئی میرے لئے خدمت ہو تو یہ میں نمبر اس لیے دے تو مجھے آپ واٹس ایپ not call. I didn't get a call. Understand? Only WhatsApp.